اب چکر یہ ہے کہ جو انہوں نے تقریر کی جنرل عاصم منیر نے، یہ تو پری پہلگام اور جی جی پری کانفلکٹ ہے نا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہندو مسلمان رہ نہیں سکتا اکٹھے، اور کشمیر کو وہ دوبارہ لے آئے مین سٹریم میں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ نیو نارمل سیٹ نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو پرانی ٹریڈیشنل پالیسی تھی وہی چلے گی. سو اب اس میں اب وہ کس طرح چلائیں گے؟ ملیٹریلی چلائیں گے؟ سب کنونشنل وارفیئر کس سے چلائیں گے؟ سب کنونشنل وارفیئر جو ہم نے ہوتی دیکھی، آپ نے، میں نے، 90s میں، 2000s میں، ٹھیک ہے، اس کا ہم نے دیکھا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے جو ہماری گردن پہ انگوٹھا رکھا، اس کی وجہ سے وہ افورڈیبل نہیں تھا، جس وجہ سے بہت سارے ملیٹنٹ گروپس کو پیک اپ کیا جنرل باجوہ نے. صحیح. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں پیک اپ ہم کریں گے، تو اس صورت میں ایک کاسٹ انکریز ہوتی ہے پاکستان کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑی شاباشی ان کی، بڑی شاباشی میں سمجھتی ہوں ان جوانوں کی جو لڑے بہادری سے، جن نے مقابلہ کیا. لیکن پالیسی میکنگ لیول پہ اس پہ ایک انٹروسپیکشن اور گفتگو آپ کے میرے سامنے نہ کریں، میڈیا کے سامنے تماشا نہ لگائیں، لیکن تو کریں. بیٹھ کے آپس میں اس پہ گفتگو ہونی پالیسی میکنگ میں، سرکلز میں، فوجی جرنیلوں کی اور جو سویلین لیڈرشپ ہے اس کی بڑی ضرورت ہے. ایک آپ نے ویری کوئکلی میں آپ کا توجہ دلاؤں گی، آپ نے ذکر کیا تھا بھول نہ جائیں کہ جی میاں صاحب کا رول. ہاں جی. دیکھیں میاں نواز شریف ابھی بھی وہ ہیں جن کی ایک رسپیکٹ کی جاتی ہے، نریندر مودی بالکل کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس والے کانفلکٹ میں میاں صاحب ایک سائڈ پہ، بڑے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا میاں صاحب وہ کہ جی میاں صاحب نے کوئی گفتگو نہیں کی، یہ ہے وہ ہے. دیکھیں ایک تو ضروری نہیں کہ جسٹ لگاتے میاں صاحب، کیونکہ جب آپ کی کبھی سیریس گفتگو پہ ہم آئے انڈیا اور پاکستان، جو کہ کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ کرنی نہیں پڑے گی. اس کے علاوہ دیکھیں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب ایک دوسرے کی بات مان جائیں. آپ اور میں رضا رومی بات کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کہیں گے میں منوان مانوں گی، اور جو میں کہوں گی آپ منوان مانیں گے. لیکن گفتگو تو پھر بھی ضروری ہوتی ہے. آپ سلیکٹیولی آپ کہیں گے کہ جی دیکھو تم یہ کرو گی تو میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے، گفتگو تو ضروری ہے نا. سو ایسے موقعوں پہ جب ہمیں گفتگو کی ضرورت پڑے گی تو میاں صاحب کی بات ان کو تب انوالو کیا جائے گا نا، یا کرنا چاہیے. اب اس کے لیے وہ ایک پتا ہم کیوں ضائع کریں کہ وہ بھی گالیاں دے، بھائی سارے گالیاں دے رہے ہیں تم بھی گالیاں دو. ان گالیوں سے آپ کی گفتگو نہیں ہو سکتی. ایک آپ کو ایک دو تین چار ایسے لوگ تو رکھنے پڑیں گے نا جو کہ کمیونیکیٹ کر سکیں. لاسٹلی اگر میں میاں صاحب کی جگہ ہوتی اس کانفلکٹ میں کہتی کہ بھائی پہلے بھی میری بات نہیں سنتے، میں نے امپروو کرنے کی ریلیشنز کوشش کی تھی، تو اب میں آپ کے ہاتھوں کیوں استعمال ہوں؟ خود ہی کریں، آپ کا جھگڑا ہے آپ جانیں. سو خیال میں بیک فٹ پہ میاں صاحب اس لیے بھی رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میجر پالیسی چینج کرا نہیں سکتے، میجر مائنڈ سیٹ چینج کرا نہیں سکتے جب تک ایک انٹروسپیکشن کی نہیں ہوگا، جب تک اس کی فضا نہیں ہوگی تو گفتگو کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اگریڈ. بس آپ نے یہ تو بڑا اچھا ایکسپلین کیا. یہ آپ کا کلپ بھیجنا چاہیے، کیونکہ جو پاکستان کے اندر ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو کہ کھل کے اب نہیں ٹارگٹ کرتے آرمی کو اور جنرل عاصم منیر کو، ان کی سارا توپیں جو ہیں وہ نواز شریف اور مریم نواز پہ لگی ہوئی ہیں کہ جی یہ خاموش رہے، یہ اور مودی کے. ویری 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 کوئکلی آپ کے جو ناظرین یہ کہہ رہے ہیں نا جی جنرل باجوہ نے کیا کیا، جنرل باجوہ کے زمانے میں پلوامہ بالا کوٹ ہوا تھا.
जी जी हम भूल रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल मुकाबला किया था, और अभी नंदन उन्हीं के जमाने में वापस हुआ था, या बिल्कुल हुआ था उन्हीं के और जमाने। उसके बाद वो बात करने गए थे हिंदुस्तान से। जी, दुरुस्त दुरुस्त। चलिए आशा, आज के हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है, और बहुत शुक्रिया। बहुत दिलचस्प बातें हुई, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बहुत से अभी मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिनको एक्सप्लोर करना डिटेल में जरूरी है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे। नाज़रीन, आपकी शिरकत का शुक्रिया, कमेंट्स का शुक्रिया, और खुदा हाफिज।